السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين۔ وقال الله تعالى في كتابه المجيد يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہیں۔ ہم سب اسی کی حمد و توصیف بیان کرتے ہیں، اسی پر ایمان لاتے ہیں، اسی سے مدد اور استعانت طلب کرتے ہیں۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ درود و سلام و انبیاء پر، صدیقین پر، شہداء پر، صالحین پر، بالخصوص آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ نے ہدایت اور دین حق کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا تاکہ اس دین اسلام کو تمام ادیان باطلہ پر غالب کر دے۔ شفیق بزرگوں اور نوجوانوں، آج جمعہ کے حوالے سے آپ کے سامنے ملک کی موجودہ صورتحال اور اس صورتحال کے اندر ہم مسلمانوں کا بالخصوص نوجوانوں کا کیا کردار ہونا چاہیے اس حوالے سے کچھ باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اس وقت ملک کے جو حالات ہیں وہ ہم سب کے لیے انتہائی فکر مندی اور تشویش کا باعث ہیں۔ ہر طرف پورے ملک میں ظالمانہ قوانین مسلط کیے جا رہے ہیں، بلکہ ظلم و جبر کی ایک نئی داستان رقم کی جا رہی ہے۔ ملک میں امن و امان کی صورتحال اس قدر بگڑتی جا رہی ہے کہ جگہ جگہ پر حکومت کی سرپرستی میں مسلمانوں کے خلاف اور دوسرے اقلیتوں کے خلاف منظم طور پر فسادات کروائے جا رہے ہیں، ان کو ظلم و تشدد کیا جا رہا ہے۔ منی پور سے لے کے میوات تک، میوات سے لے کے نوح تک، یہ ساری مثالیں ہم سب کے سامنے ہیں۔ قانون کے محافظ خود قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، قانون کی وردی پہننے والے لاقانونیت کے راستے پر چل رہے ہیں۔ یہ صورتحال بتاتی ہے کہ ملک بہت تیزی سے تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ ایسے پرفتن حالات کے اندر بحیثیت مسلمان کے ہمیں چاہیے کہ ہم پست ہمت نہ ہوں، اپنے اندر ہمت پیدا کریں، جرت پیدا کریں، حوصلہ مندی بڑھائیں، امت کی بھی اور اپنے آپ کی بھی۔ اہل ایمان کا یہ شیوا نہیں ہے کہ وہ باطل کی سازشوں سے گھبراتے ہیں، اہل ایمان کا یہ شیوا نہیں ہوتا، نہ ہی ایمان والے کبھی باطل کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہیں۔ ابتدا میں جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بہت سارے انبیاء کے ساتھ، بہت سارے رسولوں کے ساتھ کئی اللہ والوں نے مل کر جنگ کی باطل کے خلاف، اور جو ظلم ان پر ہوا تو وہ ظلم کے سامنے کبھی پست ہمت نہیں ہوئے، کبھی اپنے گھٹنے نہیں ٹیکے، وہ سرنگوں نہیں ہوئے، وہ سرنڈر نہیں ہوئے۔ ایسے ہی صبر کرنے والوں کو اللہ رب العزت پسند کرتے ہیں۔ ایسے حالات میں پوری ہمت کے ساتھ، پوری ہوش مندی کے ساتھ ہمیں اپنے ایمانی کردار کو اجاگر کرنا ہے۔ ظالم کو ظلم سے روکنا بھی ہے، ظالم کا ہاتھ پکڑنا ہے، اور امت مسلمہ کو ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر اس ظلم کا مقابلہ کرنا ہے۔ یہ ایمان والوں کا کردار ہے، اور یہ کردار ہم نوجوانوں کو ادا کرنا ہے۔ اس لیے کہ نوجوان کسی بھی قوم کا اصل سرمایہ ہوتے ہیں،
وہ قومیں خوش نصیب ہوتی ہیں جن کے نوجوان باہمت ہوتے ہیں، بہادر ہوتے ہیں۔ وہ قومیں ترقی کے زینے طے کرتی ہیں جن کے نوجوان مشکل حالات کے اندر اپنی ڈگیں نہیں ڈال دیتے، اپنے گھٹنے نہیں ٹیک دیتے، بلکہ اپنی ہمت کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ اور اپنی فہم و فراست کے ساتھ اپنی قوم کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال یہ نوجوانوں کا کردار آج کے حالات میں ہونا چاہیے، لیکن آج کل کے نوجوانوں کو دیکھ کر دل بڑا ملول ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ آج کے مسلم نوجوان کہاں کھڑے ہیں، ان کے مشاغل کیا ہیں، ان کا دن بھر کا دن چریا کیا ہے، ان کی مصروفیات کیا ہیں، ان کے مشغلے کیا ہیں، ان کی پسند اور ناپسند کیا ہے۔ اس پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو دل بہت مایوس ہو جاتا ہے۔ ہم اپنے نوجوانوں کی زندگیوں کا جب جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں صاف طور پر محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے نوجوان کسی بھی فیلڈ میں آگے نہیں ہیں، زندگی کے کسی شعبے میں بھی، نہ علمی میدان میں، نہ دینی میدان میں، نہ فکری میدان میں، نہ کوئی اختراعی میدان میں، کسی بھی میدان میں ہمارے نوجوان آگے نہیں ہیں۔ جب ہم اپنے نوجوانوں کی زندگیوں کا جائزہ لیتے ہیں تو ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ یہ حالات ہمارے ساتھ ایسے کیوں ہو رہے ہیں۔ ہم نے اپنی زندگی کا جو مقصد ہے وہ مقصد کو ہم نے بھلا دیا اور ہم بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں۔ کسی بھی قوم کے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ بامقصد زندگی گزاریں، اپنی زندگی کا ایک مقصد بنائیں، اپنی زندگی کا ایک گول بنائیں، اس گول کو سامنے رکھتے ہوئے وہ زندگی گزاریں۔ لیکن ہمارے نوجوانوں کی حالت یہ ہے کہ وہ بے مقصد شتر بے مہار کی طرح، جس اونٹ کے گلے میں کوئی رسی نہ ہو وہ کیسے ادھر ادھر بھٹکتا ہے، ویسی زندگی ہمارے نوجوان گزار رہے ہیں۔ جبکہ قرآن مجید مومنین کی صفات گناتے ہوئے بیان کرتا ہے کہ اہل ایمان کیسے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے الذین هم عن اللغو معرضون، مومن اور اہل ایمان تو وہ ہوتے ہیں جو لغویات سے بچتے ہیں، جو بیکار چیزوں میں نہیں پڑتے، اور جب ان کا گزر ایسی چیزوں پہ ہو جاتا ہے تو اس سے بچ کر نکل جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جب اس کے سامنے کوئی لایانی چیز آتی ہے تو اس کو وہ چھوڑ دیتا ہے، اس کو پیچھے ڈھکیل دیتا ہے اور وہ اپنے مقصد کی طرف آگے بڑھنے لگ جاتا ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کے اندر نہ کوئی دینی شعور ہے، نہ دین سیکھنے کی ان کے اندر جستجو ہے۔ ہم اپنے نوجوانوں کا جب جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہم میں نوجوانوں کی ایسی اکثریت ہے جن کو قرآن مجید صحت کے ساتھ پڑھنا نہیں آتا، جن کو ہماری جو احادیث کی کتابیں ہیں، جن کو ہم مستند صحاح ستہ کہتے ہیں، ان کے نام تک نہیں معلوم ہیں۔ ہم میں بہت سارے نوجوان پروفیشنل کورسز کر رہے ہیں اور ترقی کے زینے طے کر رہے ہیں، لیکن اگر ان کو آپ پکڑ کے پوچھیں گے تو انہیں دعائے قنوت تک نہیں آتی، ان کو نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے۔ ہمارے نوجوانوں کی یہ صورتحال ہمیں مایوسی کی طرف لے جاتی ہے، جبکہ ہمارے نوجوانوں کے ذمے یہ صرف دین سیکھنے کا کام نہیں ہے، بلکہ تبلیغ دین، دعوت دین، نفاذ دین، اقامت دین اور غلبہ دین جیسی بڑی بڑی ذمہ داریاں ہمارے نوجوانوں کے کندھوں پر عائد ہوتی ہیں۔ لیکن ہمارے نوجوان دین سے اتنی دور ہیں کہ انہیں اس کا شعور ہی نہیں ہے کہ وہ کس قوم کے سپوت ہیں۔ ہاں، ہمارے نوجوانوں کو بہت شعور ہے تو کس بات کا شعور ہے؟ ہمارے نوجوانوں کو اس بات کا شعور ہے کہ کھانا کہاں اچھا ملتا ہے، کون سی ہوٹل میں مندی اچھی ملتی ہے، کنافہ کہاں پہ اچھا ملتا ہے، برگر اور ریپس کہاں پہ اچھے ملتے ہیں۔ اس بات کا ہمارے نوجوانوں کو بھرپور شعور ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو برانڈڈ کپڑوں کا شعور ہے کہ کہاں پہ برانڈڈ کپڑے کم قیمت پر ملتے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کو شعور ہے کہ کون سا ہائی اینڈ موبائل فون مارکیٹ میں لانچ ہونے والا ہے، لانچ ہونے سے پہلے اس کے فیچرز معلوم ہو جاتے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کو کرکٹ کے پلیئرز اور سیلیبریٹیز کی زندگیوں کے بارے میں معلوم ہے، اتنا معلوم ہے کہ ان کی پسند اور ناپسند تک سے ہمارے نوجوان واقف ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کو اگر کوئی چیز نہیں معلوم ہے تو اپنے رب کی پسند اور ناپسند انہیں معلوم نہیں ہے۔ باطل اور دجالی طاقتوں کے ذریعے سے ہمارے نوجوانوں کو ایسا مشغول کر دیا جا رہا ہے کہ انہیں کوئی چیز سیکھنے اور دین کی طرف رغبت کا ان کے اندر جذبہ ہی نہیں پروان چڑھ رہا ہے۔
ہمارے نوجوانوں کے پاس وقت ہے، سوشل میڈیا کے لیے بہت وقت ہے، وہ فیس بک چلائیں گے، واٹس ایپ چلائیں گے، انسٹاگرام پہ جو ہے نئی نئی چیزیں اپلوڈ کریں گے، لیکن قرآن سیکھنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ ہمارے نوجوان، یہ سوشل میڈیا کوئی بری چیز نہیں ہے، اسی سوشل میڈیا کے ذریعے سے دوسری قومیں ترقی کے زینے طے کر رہی ہیں، لیکن ہمارے نوجوان یہی سوشل میڈیا کے اوپر روزانہ اپنا ڈی پی چینج کرنے میں، اپنی اسٹوری لگانے میں اور اپنا اسٹیٹس لگانے کے لیے، نئی نئی سیلفیوں سے اپنے اسٹیٹس کو سجانے کے لیے اپنی نوجوانی کے قیمتی ترین اوقات کو جو ہے وہ برباد کر رہے ہیں۔ بلکہ حیدرآباد کے نوجوانوں میں سے بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو کئی لغو ویڈیوز بنانے، بے حیا ویڈیوز بنانے، لوگوں کو ہنسنے ہنسانے کے ویڈیوز بنانے میں ایک دوسرے سے کمپٹیشن کر رہے ہیں۔ اگر آپ یوٹیوب کھول کے دیکھیں تو کئی ایسے چینلز آپ کو مل جائیں گے، کراک حیدرآبادیز، اولڈ سٹی چبوتراز، اس نام کے، اس طرح کے کئی قبیل کے نام ہیں جس میں ہمارے نوجوان جو ہے نوجوانوں کو ہنسنے ہنسانے اور لغویات کی طرف جو ہے آگے بڑھانے کا کام کر رہے ہیں، جبکہ ہمارے نوجوانوں کو اس بات کا شعور نہیں ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مشن ہم کو دے کر دنیا میں بھیجا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بہت سارے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے رستم اور اسفندیار کے قصے ایران سے جا کر خرید کے لاتے تھے، جہاں اللہ کے رسول دین کی دعوت کے لیے کھڑے ہو جاتے، وہیں پہ ایک خیمہ لگا دیتے اور جو لونڈیوں کو ناچنے گانے لگا دیتے اور وہ رستم اور اسفندیار کے قصے سنانے لگتے، جس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ وہ کافر کہتے ہیں کہ جب قرآن تمہارے سامنے سنایا جائے تو اس میں تم رکاوٹ ڈالو تاکہ کہیں یہ قرآن غالب نہ ہو جائے۔ آج باطل طاقتیں اہل ایمان کو اسلام سے دور کرنے کے لیے نت نئے حربے استعمال کر رہی ہیں۔ یہ یہود و نصارہ ہماری بربادی کے لیے کانفرنسیں کر رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں۔ ان کی زندگی کا سب سے بڑا ٹارگٹ اگر کوئی ہے، ہدف کوئی ہے، تو مسلم نوجوانوں کو بگاڑنا، مسلمانوں کو ان کے عقائد سے پھیرنا، یہ ان کا ٹارگٹ ہے۔ اس کے لیے وہ کانفرنسیں کر رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، لیکن ہمارے مسلم نوجوان پتہ نہیں کب تک ان کی سادہ لوحی اور ان کی دین سے بے رغبتی کی وجہ سے جو ہے ان کو کہاں ان کو نوجوانی یہ لے جا کر چھوڑے گی پتہ نہیں۔ ہمارے نوجوانوں کی زندگی کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے ان کے دن بھر کی روٹین سے، کہ صبح 2 بجے ان کی صبح ہوتی ہے، جب دوسری قوم کے نوجوان تعلیم گاہوں میں علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، جب ان کی صبح ہوتی ہے، سج دھج کے وہ 4 بجے تک ٹپ ٹاپ ہو کے گھر کے باہر نکلتے ہیں، 4 بجے گھر سے باہر نکلتے ہیں، اس کے بعد سوشل میڈیا پر اور اپنی دوستوں کی یاری میں چبوتروں پہ، نکڑوں پہ، مندی کی ہوٹلوں میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو اپنے اوقات کی بربادی میں اور اپنی غلط دوستیوں کے ذریعے سے نشے کے عادی ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آج کی میری جو گفتگو ہے اس کا ایک دوسرا جو حصہ ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے نوجوانوں کے اندر جو خرابیاں آتی جا رہی ہیں، اس کا ابھی حیدرآباد کی ایک رفاہی تنظیم ہے جس کا نام ہیلپنگ ہینڈز فاؤنڈیشن ہے، انہوں نے ایک سروے کیا۔ کہاں کا سروے کیا؟ مسلم سلم بستیوں کا سروے کیا، جس میں ہمارا حسن نگر، حافظ بابا نگر اور ارا کنٹا اور آپ کے پہاڑی شریف اور پہاڑی شریف سے اور آگے کے کچھ علاقے اور پھر تالاب کٹا، نشیمن نگر، اس طرح کے کئی علاقوں کا انہوں نے سروے کیا، جس میں سے 2000 گھروں تک پہنچ کر انہوں نے جو ہے ایک رپورٹ تیار کی۔ کیا رپورٹ تیار کی؟ کہ ان گھروں میں رہنے والے جو لوگ ہیں وہ ان کے عادات کیا ہیں، تو اس میں پتہ چلا کہ 60% لوگ ایسے ہیں جو نشے کے عادی ہیں، مرد بھی اور تقریباً عورتیں بھی۔ ہر گھر میں سے، ہر 100 گھر میں سے 60 گھر ایسے ہیں جس میں لوگ نشے کے عادی ہوتے جا رہے ہیں۔ شراب ہو، چرس ہو، گانجا ہو یا سگریٹ ہو یا گٹکا ہو، تمباکو ہو، کسی بھی قسم کا نشہ ہو، وہ نشے میں وہ لوگ مبتلا ہیں۔ یہ نشے سے نقصانات کیا ہوں گے؟ یہ نشہ اتنی خراب چیز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے نشے کو اور دوسرے نشے کو ام الخبائث کہا ہے، یعنی ساری خباثتوں کی ماں،
سارے مسائل کی اور سارے بربادیوں کی اگر کوئی جڑ ہے تو یہ نشہ آور چیزیں ہیں۔ آپ اگر ذرا تصور کریے کہ ایک عام سلم بستی میں رہنے والے آدمی کی کتنا کما لیتا ہوگا وہ مہینے بھر میں؟ حد سے حد 25,000 30,000 روپے، بہت ہو گیا 30,000 روپے کماتا ہوگا، جس میں سے اپنی آدھی آمدنی میں اگر وہ نشہ آور چیزوں کی لت میں اگر خرچ کر دے تو گھر میں مسائل کا انبار اس کے پیدا ہو جائے گا۔ جب گھر میں کھانے کو کھانا نہیں رہے گا تو بچوں کو پڑھائے گا لکھائے گا کیا؟ اس کی آنے والی نسلیں بے علم ہوتی جا رہی ہیں، علم سے دور ہوتی جا رہی ہیں، اس لیے کہ ان کے اسکول میں فیس دینے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، نشہ کرنے کے لیے وہ ساری پیسے جو ہے لٹا دے رہا ہے۔ جب وہ نشہ کر رہا ہے تو گھر میں کھانے پینے کے لیے گھر کا ساز و سامان نہیں خرید رہا ہے، نتیجتاً بیوی سے جھگڑا ہو جا رہا ہے، بیوی سے جھگڑے کے نتیجے میں گھر برباد ہو رہے ہیں، خلا اور طلاق کی نوبت آ رہی ہے۔ جب ایک گھر کا صدر خاندان اگر نشے میں مبتلا ہو جائے پورا خاندان تباہ و برباد ہو جائے گا، بچے اسکول نہیں جا سکیں گے، بیوی سے شوہر کی علیحدگی ہو جائے گی، معاشرے میں برائیوں کی اور فساد کی جڑ وہ گھر بن جائے گا۔ بچے جب اسکول نہیں جائیں گے تو کرمنل ایکٹیویٹیز میں وہ مبتلا ہو جائیں گے، بیوی کو شوہر سے سکون نہیں ملے گا تو بے حیائی کے لیے دوسرے راستے ڈھونڈے گی۔ الغرض ایک نشہ آور چیز کے نتیجے میں کئی بیماریوں کو اور کئی گناہوں کو اور کئی خرابیوں کو جو ہے ہمارے سلم بستیوں میں رہنے والے لوگ دعوت دے رہے ہیں۔ ایسے میں ذمہ داری ہم علماء کی بھی بنتی ہے، مسجدوں سے تقریر کرنے والے لوگوں کی بھی بنتی ہے، اسکول اور کالج چلانے والے لوگوں کی بھی بنتی ہے، اور حکومتوں کی بھی بنتی ہے۔ حکومتوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ نشہ آور چیزوں پر روک لگائے۔ ہمارے ملک کے اندر نارکوٹکس کا بہت سخت ترین قانون بنا ہوا ہے لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ حکومت جب شراب کی دکانوں کو بند نہیں کرتی، اس لیے کہ شراب سے جو آمدنی ہوتی ہے، حکومت کی آمدنی کا ایک بہت بڑا حصہ شراب سے حاصل ہونے والے ٹیکس سے جو ہے پورا ہوتا ہے، لیکن حکومت اگر سنجیدگی سے جائزہ لے، اس فائدے کے مقابلے میں جو نقصان ہو رہا ہے معاشرے کا، سوسائٹی کا، اس کا اگر کیلکولیشن کرے تو نقصان زیادہ ہو رہا ہے اور فائدہ کم ہو رہا ہے۔ ایک شراب کے پینے کے نتیجے میں خاندان کے خاندان تباہ ہو رہے ہیں، پولیس کے لیے کام بڑھ جا رہا ہے، عدالتوں کے لیے ڈرنک اینڈ ڈرائیو کے کیسز بڑھ جا رہے ہیں، لوگوں کو جیلوں میں رکھنے کے لیے حکومت کے خرچے پہ برڈن ہو رہا ہے۔ بہرحال یہ تباہی اور بربادی لانے والی جڑ ہے یہ جو نشہ آور چیزیں ہیں، اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر ایک تباہی کا ایک سیلاب آیا ہوا ہے جس کی زد میں ہمارے مسلم نوجوان بہتے چلے جا رہے ہیں۔ جبکہ اس شراب کے تعلق سے قرآن کیا حکم دیتا ہے؟ جو آیت میں نے ابتدا میں تلاوت کی، دوسری آیت یہی تھی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والازلام والانصاب رجس من عمل الشیطان۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ شراب، یہ جوا، یہ بت، یہ پانسے، یہ آستانے، یہ سب ناپاک گندے شیطانی کام ہیں۔ فاجتنبوہ، اس سے بچو، اس سے اجتناب کرو، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ یہ شیطانوں کے شیطانی اور ناپاک کام ہیں۔ کیا ہے ناپاک کام؟ سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے اس میں نشہ آور چیز خمر کا نام لیا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے، بھلے ہی وہ چرس ہو، گانجا ہو، افین ہو۔ پھر ایک اور مقام پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس چیز کی زیادہ مقدار سے آدمی کو نشہ پیدا ہو جاتا ہے اس کا ایک گھونٹ اور ایک چلو بھی حرام ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ شراب پینے والے، یہ شراب بیچنے والے، اس شراب کو کشید کرنے والے یعنی شراب بنانے والے، یہ شراب ڈھو کر بازار تک لے جانے والے، یہ سارے کے ساروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ ام الخبائث ہے، اس کے ذریعے سے سارے گناہوں کی جڑ یہ شراب اور یہ نشہ آور چیزیں ہیں۔ بتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا کہ جس طرح بت حرام ہے، بت پرستی حرام ہے، ٹھیک اسی درجے میں یہ شراب بھی حرام ہے۔ اسی آیت کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی اگر ہونا ہے تو اس سے جو آدمی بچے گا یہ نشہ آور چیزوں سے، وہی آدمی آخرت میں بھی کامیاب ہوگا، وہی آدمی دنیا میں بھی کامیاب ہوگا۔ پھر اللہ پاک اسی آیت میں آگے فرماتے ہیں یہ شراب کے ذریعے سے، یہ نشہ آور چیزوں کے ذریعے سے شیطان تمہارے درمیان دشمنی ڈالتا ہے، تمہارے درمیان بغض ڈالتا ہے اور تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روکتا ہے۔ یعنی یہ شراب اور یہ نشہ آور چیزیں اتنی خطرناک ہیں، اتنی خطرناک ہیں
کہ اللہ کے ذکر سے انسان کو غافل کر دیتی ہے، یہاں تک کہ نماز سے غافل کر دیتی ہے۔ جب آدمی نشاور چیزوں کے قریب پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کے لیے کوئی گناہ کرنا اس کے لیے مشکل نہیں رہتا، ہر گناہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ ہماری سلم بستیوں میں لوگ نشہ کر رہے ہیں، اس سے ہم کو حیرت نہیں ہو رہی ہے۔ اس سے زیادہ حیرت کی بات اگر میں آپ کو سناؤں تو ہمارے حیدرآباد کے جو سب سے ہائی کوالیفائڈ جو اسکولز ہیں، اسکول بول رہا ہوں میں، کالج کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان اسکولوں میں بچوں کو ڈرگس کا عادی بنایا جا رہا ہے، اسکول کے انتظامیہ کی طرف سے نہیں، بلکہ ایک بہت بڑی سازش ایسی چل رہی ہے کہ نوجوان نسل کو جو ہے ابھی سے نشے کا عادی بنایا جا رہا ہے۔ میں اسکولوں کے نام نہیں لوں گا، ان اسکولوں کے نام اخبارات میں بھی آ چکے ہیں، جہاں ہم اپنے بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں، وہاں سے بچے جو ہے خرافات اور ام الخبائث کو گلے لگا کر آ رہے ہیں۔ ایسے میں ماں باپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں کہ وہ بچوں کا رویہ کیا ہے، ان کا جو جیب خرچ ان کو دیا جاتا ہے وہ کہاں استعمال کر رہے ہیں۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، علماء کی اور خطیب حضرات کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا کریں کہ وہ جو ہے یہ جوا، یہ آستانے، یہ شراب اور یہ نشہ کی چیزیں اسلام کے اندر اس میں کہیں سے کہیں تک گنجائش نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید میں وحی نازل ہوئی شراب کی حرمت کی، اس وقت تک صحابہ بھی شراب پیتے تھے، اعلان سے پہلے تک، لیکن جیسے ہی اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کے رسول کا منادی آواز لگانے والا جب مدینے کی گلیوں میں آواز لگایا کہ قرآن کی آیتیں نازل ہو چکی ہیں کہ آج سے شراب حرام ہے، تو صحابہ نے اس پر کیسے عمل کیا؟ صحابہ کے درمیان شراب کی محفل سجی ہوئی تھی، کچھ لوگ شراب پی رہے تھے، کسی نے پی چکی تھی، کوئی پینے والے تھے، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ شراب ابھی حرام ہوئی ہے، ہمارے پاس اتنی ساری شراب ہے پی لیں، یہ نہیں سوچا، بلکہ جو پی رہے تھے اپنے پیالے انہوں نے پھینک دیے، جنہوں نے ابھی پی تھی انہوں نے انگلیاں ڈال کے خے کر لی، اور جن کے پاس شراب گھروں میں رکھی ہوئی تھی انہوں نے وہ مٹکے سارے پھوڑ دیے۔ روایات میں آتا ہے کہ مدینے کی گلیوں میں صرف شراب بہہ رہی تھی۔ ایک صحابی آ کے اللہ کے رسول کے پاس پوچھنے لگے، اللہ کے رسول میرے پاس بہت ساری شراب ہے، میرے پاس قیمتی ترین بہت 100 سال پرانی شراب رکھی ہوئی ہے، کیا میرا ایک دوست یہودی ہے میں اس کو بیچ دوں؟ اللہ کے رسول نے منع کر دیا، شراب کے بیچنے سے منع کر دیا، تحفے میں دینے سے منع کر دیا، نتیجتاً صحابہ نے وہ شراب گلیوں میں بہا دی۔ یہ نشہ ہمارے نوجوانوں کی جو صورتحال ہے کہ برائیوں کی طرف رغبت ہو رہی ہے، اور اب ان کے پاس دین کو سیکھنے کے لیے سمجھنے کے لیے وقت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ باطل طاقتیں ہمارے نوجوانوں کو ایسی چیزوں میں ملوث کر رہی ہیں کہ ان کے پاس دین سیکھنے کے لیے نہ دنیا کا علم سیکھنے کے لیے وقت بچ رہا ہے، جبکہ ہمارے اسلاف کے کیا حالات تھے، ہم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں جنہوں نے ہم تک دین کو پہنچایا، ان کی 2 مثالیں آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جو 4 بڑے اماموں میں جن کا نام لیا جاتا ہے، مسلک حنبلی کے جو امام ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اتنی جستجو رکھتے تھے کہ کھانا پکا کے بھی نہیں کھاتے تھے، آٹا پھک لیتے تھے، یعنی آٹے کو ایسے ہی منہ میں ڈال لیتے تھے اور پانی پی لیتے تھے، روٹی بنانے پکانے میں جو وقت لگتا وہ بھی علم دین کو حاصل کرنے کے لیے لگاتے تھے۔ ایک اور عالم دین کا واقعہ کتابوں میں ملتا ہے کہ ان کو وقت کے بادشاہ نے کسی جرم پر جو ہے قید کر دیا، قید بھی ان کو ایک اندھے کنویں میں ڈال دیا، اس کنویں میں رہتے ہوئے انہوں نے 30 جلدوں پر مشتمل جو ہے فقہ کی کتاب انہوں نے لکھی، 30 جلدیں۔ ایک اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، جو صحیح مسلم شریف جو حدیث کی 2 نمبر کی مستند کتاب ہے، اس کی شرح لکھنے والے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ۔ ریاض الصالحین نامی حدیث کی بہت ہی آتھینٹک کتاب پوری دنیا میں مانی جاتی ہے، اس کے لکھنے والے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ان کا انتقال کیا عمر میں ہوا؟ 45 سال کے محض وہ تھے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ 45 سال کی عمر میں انہوں نے دین کی خدمت کا اتنا بڑا کام انجام دیا۔ ان کے پاس بھی وہی 24 گھنٹے تھے، ہمارے پاس بھی وہی 24 گھنٹے ہیں۔ کیسے ان کے پاس اتنا وقت تھا جو خود دین پر عمل کیے، دین لوگوں تک پہنچانے کے لیے انہوں نے اپنی زندگیاں لگا دی۔ ہمارے اسلاف نے جو دینی کتابیں لکھی، وہ کتابیں ان کی زندگی کے دنوں پر اگر ہم ڈیوائڈ کر دیں گے تو ہماری حیرت کی انتہا نہیں رہے گی کہ ان کے پاس اتنا وقت کیسے دین کے لیے اتنا وقت نکلتا تھا۔ آج ہمارے نوجوانوں کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ 17 سال کی محض کم سنی کی عمر میں محمد بن قاسم نے سندھ پر حملہ کیا اور اس کو فتح کیا۔
انتہائی کم سنی کی عمر کے اندر حضرت اسامہ بن زید رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کے سپر پاور روم کے اوپر حملہ کرنے کے لیے ایک لشکر کا سپہ سالار بنا کر بھیجا. انتہائی کم سن نوجوانی کے اندر حضرت مصعب بن عمیر کو مدینے کے اندر دعوت دین کے کام کے لیے بھیجا اور انہوں نے اپنی محنتوں سے پورے مدینے کو جو ہے اسلام کا شہدا بنا دیا. کم سنی کے اندر دو نوجوان حضرت معاذ اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما وقت کے سب سے بڑے کٹر جابر اللہ کے رسول کے دشمن ابو جہل کو انہوں نے جہنم واصل کیا. یہ نوجوانوں کے اسلاف ہیں, یہ ان کی تاریخ ہے ہمارے اسلاف کی. حضرت عبداللہ ابن عمر, حضرت عمرو بن عاص, حضرت خالد ابن ولید, حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ نوجوان تھے جنہوں نے اللہ کے رسول کے شانہ بشانہ اتنے غزوات لڑے کہ دین کو سربلند کر کے انہوں نے چھوڑا. آج ہمارے نوجوانوں کے پاس دین کے لیے کوئی وقت نہیں ہے, اس لیے کہ وہ بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں. ان کے پاس دین کو نہ سمجھنے کے لیے وقت ہے, نہ دین پہنچانے کے لیے ان کے پاس کوئی وقت ہے. ہم کیا منہ دکھائیں گے قیامت کے دن جب ایک طرف اللہ کے رسول کے صحابہ کھڑے ہوں گے, ایک طرف محدثین ہوں گے, ایک طرف محمد بن قاسم, طارق بن زیاد اور صلاح الدین ایوبی کھڑے ہوں گے. جب ان سے پوچھ تاچھ ہو رہی ہوگی تو ان کی ساری زندگی جو ہے اسلام کے غلبے کے لیے, اسلام کی اشاعت کے لیے لگی ہوگی, اور ہم نوجوان اپنی بغلیں جھانکیں گے کہ ہماری زندگی کی نوجوانی کا قیمتی ترین وقت انسٹاگرام پہ اور فیس بک پہ گزرا ہوگا. تو ہم کیا اللہ کے رسول کے اللہ کے دربار میں اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ آگے اور بہت شدید فتنوں کا دور آنے والا ہے. ہم کو بہت پختہ ترین ایمان کی ضرورت ہے, ہماری نئی نسلوں کو بہت پختہ ایمان کی ضرورت ہے. اگر ہم ان لغویات میں پڑے ہوئے رہیں گے تو پھر ہم کیسے اپنے دین کی سربلندی کے لیے جو ہے وقت نکالیں گے؟ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ہمارے جو صحابہ اور اسلاف گزرے ہیں ان کی زندگیوں سے ہم سبق لیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ایمان, حضرت عمر ابن خطاب جیسی بصیرت, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی سخاوت اور فیاضی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شجاعت اور بہادری, حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی بے نیام تلوار, اللہ کی تلوار جن کو لقب دیا گیا تھا اسلام کے لیے, جنہوں نے بے شمار جنگیں لڑی, ایک ایک جنگ میں 9 تلواریں جن کے ہاتھ سے ٹوٹیں. حضرت مصعب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی باحیا زندگی, حضرت ابو طلحہ جیسی فداکاری ہم اپنے اندر اپنی آنے والی نسلوں میں پیدا کریں. ہم اپنی نوجوانی کو نفس پرستی سے دور کریں, نفسانی خواہشات سے ہم اپنے آپ کو بچائیں. دین کی جو ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے کہ اللہ کے دین کو, اللہ کے نظام کو اللہ کی زمین پر نافذ کرنے کا جو فریضہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر سونپا ہے, اس فریضے کو ہم سمجھیں اور اس فریضے کی ادائیگی کے لیے اپنا وقت, اپنا پیسہ اور اپنی صلاحیت سب کچھ لگانے کے لیے ہم آگے آئیں. نوجوانوں سے میری درخواست ہے کہ ہم اپنی نوجوانی کو حضرت یوسف علیہ السلام جیسی بے داغ, باکردار اور باحیا جوانیوں میں ہم تبدیل کریں. ان لغویات سے, یہ سوشل میڈیا سے, یہ فیس بک اور یہ انسٹاگرام پر اسٹوریاں لگانے سے کوئی چیز حاصل ہونے والی نہیں ہے, ورنہ بہت شدید دور آنے والا ہے. ہم کو اپنے لٹنے پٹنے کی کوئی فکر نہیں ہے. ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ دین کی طرف پلٹیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری قوم کبھی گمراہ نہیں ہوگی اگر وہ 2 چیزوں کو مضبوطی سے تھام لے گی. بعض روایات میں آیا کہ اپنی دانتوں سے جب تک وہ مضبوطی سے نہیں پکڑیں گی وہ گمراہ نہیں ہوں, پکڑ لیں گی تو وہ گمراہ نہیں ہوں گی. وہ 2 چیزیں ہیں, کتاب اللہ اور ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. یہ دونوں چیزوں کی محبت اپنے دل میں پیدا کریں, اس سے جڑیں, اس کا علم حاصل کرنے کی کوشش کریں, ورنہ اس آنے والے یہ دجالی فتنوں کے سیلاب میں ہم بہہ جائیں گے. پھر ہم نہ دنیا میں کوئی چیز ترقی کر سکیں گے, نہ آخرت میں سرخرو ہوئیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم نوجوانوں کو ایسی نوجوانی عطا کرے جس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں وہ نوجوان ہوگا جس نے اپنی زندگی اللہ کی عبادت میں گزاری ہوگی, اللہ کی رضامندی کے لیے گزاری ہوگی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان نوجوانوں کی صفوں میں شامل فرما دے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.